الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ اور دوستو، آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ حضرت کے جو مکتوبات شریف ہیں ان میں بہت سارے علوم پنہاں ہیں، لیکن اس میں دو مشکلات ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مشکل ہے کہ وہ مکتوبات شریفہ چونکہ مکتوبات ہیں تو جن کو لکھا گیا ہوتا ہے وہ ان کے حال کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر وہ بہت بڑا عالم ہے تو ان کو اسی زبان میں خط لکھا گیا ہوتا ہے، یا اس کا جو حال ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو عام لوگ جو اس حال پر نہیں ہوتے یا جو علم ان کے پاس نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ نہیں سمجھ پاتے۔ ایک تو یہ بات، لہٰذا مکتوبات شریف خاص ہیں، یعنی خاص لوگوں کے لیے ہیں، جن کے لیے مکتوب ہوتا ہے انہی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ، چونکہ جو معارف پر مشتمل ہوتے ہیں، معارف اس میں آتے ہیں، علوم ان میں ہوتے ہیں، تو معارف میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ جیسے جیسے کسی بزرگ کی معرفت بڑھتی ہے تو ممکن ہے کہ پہلے ایک چیز ان کو ایک طرح سمجھ آ رہی ہو، بعد میں ان کو اس کے اوپر حقیقت کھل جائے کہ وہ ایسا نہیں تھا، تو ظاہر ہے ان کی معرفت بڑھ جاتی ہے۔ اب خط اگر مثال کے طور پر 5 سال پہلے لکھا گیا ہے تو 5 سال کے بعد تو وہ حالت نہیں ہے نا، ہاں جی، تو ریکارڈ تو وہ 5 سال پہلے والا خط بھی ہے، ہاں جی۔ علامہ اقبال ہی کو دیکھ لیں مثلا، علامہ اقبال کے اس دور کے خطوط اگر ہم دیکھیں جو یورپ میں تھے تو وہ بالکل مختلف ہوں گے، جب ان کے بزرگوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا وہ بالکل مختلف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وقت کون سا تھا، حالات کون سے تھے، آخری نتیجہ کیا تھا۔ اس وجہ سے مکتوبات شریف کے تشریحات کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ ان کا ایک نچوڑ بھی سامنے لایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی موضوع پر 20 مکتوبات ہیں تو ان میں جو آخری نچوڑ ہے وہ بیان کیا جائے، آخری نتیجے کو بیان کیا جائے، اور وہ ابتدائی جو تحقیقات ہیں ان کو اگر کسی چیز کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو استعمال کیا جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مطلوب نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ وہ نچوڑ ہیں، ہاں جی۔ تو اس میں پھر ایک تو تکرار حذف ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کی ایک ملی جلی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اب الحمدللہ پہلے یہاں پر عقائد کی بات ہو گئی، پھر اس کے بعد اعمال کی بات شروع ہے، اور اعمال میں الحمدللہ کتنا درس ہے اس میں ہو چکے ہیں؟ 7 درس ہو چکے ہیں، تو یہ 8واں ہے، ہاں تو یہ 8واں درس ہے۔ ہمیں الحمدللہ جلدی نہیں ہے اس مسئلے میں، ہم کہتے ہیں کہ ساتھ مطلب تشریح کی ہوتی رہی، کیونکہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ مطلب مکتوبات پورے ہو جائیں، یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم سامنے آ جائے۔ تو آج شروع کرتے ہم اس بات سے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خوابوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، خوابوں کے ساتھ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی اچھا خواب نظر آ جائے تو بس پورا مہینہ وہ اس میں رہتے ہیں، سرشار رہتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل خواب آ جائے تو پریشان رہتے ہیں۔ یہ اب کم از کم مجدد الافسانی رحمۃ اللہ جو 1000 سال کا مجدد ہے اس کی بات میں تو میں آپ کو ابھی بتا دوں گا انشاءاللہ تو حضرت نے کیا فرمایا، اور مجدد وقت حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس کے بارے میں جو فرمایا وہ بھی عرض کر لوں گا۔
تو جو لوگ زیادہ خوابوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کم از کم ان کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا. تو بہت سارے لوگ خوابوں کی دنیا میں پڑے ہوتے ہیں جن میں شیطان کو گمراہ کرنے کا خوب موقع ملتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ دفتر سوم کے مکتوب نمبر 273 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب و واقعات لائق اعتبار نہیں، الکا شیطانی کا ہر جگہ احتمال ہے. لکھتے ہیں کہ آپ کا گرامی نامہ میں لکھا ہوا تھا اگر سما کے منع ہونے کا مبالغہ ایسے مولود کے منع ہونے کو بھی شامل ہے جو نعتیہ قصیدوں اور غیر نعتیہ اشعار کے پڑھنے سے مراد ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں. تو برادر عزیز میر محمد نعمان اس جگہ کے بعد دوستوں کے لیے جن نے واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس مجلس مولود سے بہت خوش ہے، یہی وجہ کہ مولود سننے کو ترک کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن نا مطلب حضرت نے جس نقطے پر پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جا رہے. ہاں جی، میرے مخدوم اگر وقائع کا کچھ اعتبار ہوتا اور خوابوں پر بھروسہ تو مریدوں کو پیروں کی کچھ ضرورت نہیں رہتی. مریدوں کو پیروں کی کچھ ضرورت نہ رہتی. اور طریقوں میں سے کسی ایک طریقوں کو اپنے اوپر لازم کرنا لغو اور بے فائدہ ہوتا، کیونکہ ہر ایک مرید اپنے واقعات کے موافق عمل کر لیتا اور اپنے خوابوں کے مطابق زندگی بسر کر لیتا. خواہ واقعات اور منامات پیر کے طریقے کے موافق ہو یا نہ ہو، خواہ پیر کو پسند ہو یا نہ ہو، اس طریقے پر سلسلہ پیر مریدی درہم برہم ہو جاتا اور ہر بلحوث اپنے وضع و طریقے پر مضبوطی سے قائم ہو جاتا. حالانکہ مرید صادق ہزارہا واقعات کو پیر کی موجودگی میں آدھے جو کے وزن میں بھی نہیں خریدتا. اور طالب رشید پیر کی حضوری یعنی موجودگی کی بدولت خوابوں کو پریشان اور جھوٹے خواب جانتا ہے، ان کی طرف کچھ التفات نہیں کرتا. شیطان لعین ایک طاقتور دشمن ہے. جب منتہی حضرات اس کے فریب سے امن میں نہیں ہیں، ان کے مکر سے لرزاں و ترساں ہے، تو پھر مبتدی اور متوسطوں کا کیا ذکر ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ منتہی شیطان کی غلبہ سے محفوظ و مامون ہوتے ہیں، بخلاف مبتدی اور متوسط کے پس ان کے واقعات اعتماد کے لائق نہیں ہیں، انہیں دشمن کے مکر سے محفوظ ہیں. سب سے بڑا جو اس میں جال شیطان کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بزرگی کے جال میں پھنساتا ہے. یعنی ان کو ایسے مطلب خواب دکھاتا ہے. حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی زبردست معبر تھے، تعبیر بہت جانتے تھے، تو ان سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کو خواب. میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے دیکھو آپ نے روزہ اقدس کو کسی تصویر میں تو دیکھا ہوگا نا. جی بالکل دیکھا. تو انہوں نے کہا اگر وہی تصویر آپ کے لیے ہو 3 ڈائمینشنل بنا دے شیطان تو آپ سمجھے گا میں ادھر ہوں، اس کے لیے کیا مشکل ہے. آپ اپنے آپ کو ادھر دیکھیں، وہ آپ کا اپنا خیال ہوگا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے شیطان کو بہت ترکیبیں آتی ہیں. تو اب حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سوال وہ واقعہ کہ جس واقعہ میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور زیارت ہو وہ سچ ہے، اور یہ بات شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے. فإن الشیطان لا يتمثل بصورت کما ورد، کیونکہ شیطان ان کی صورت میں نہیں آ سکتی جیسے کہ حدیث میں وارد ہے. پس وہ عقائد جن کا ہم ذکر کریں سچے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے. حضرت نے یہ سوال خود قائم کیا ہے کہ ہم نے تو جب دیکھا تو آپ وسلم کو دیکھا تو آپ وسلم کی صورت میں تو شیطان نہیں آ سکتا، لہذا ہے یہ پھر ہم کیسے مطلب اس کے بارے میں دوسرا سوچیں. ٹھیک ہے نا. اب جواب سنیں. جواب یہ باتیں ہم بہت پہلے سے کرتے رہے ہیں، لیکن ذرا بعض رات کو تھوڑا سا اس میں وہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید میں اس مسئلے میں سخت ہوں. ہاں جی، اللہ کہ ہم نے بزرگوں کو اس میں ظاہر دیکھا ہے، پڑھا ہے، ان کی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں. حضرت تھانوی مصعب کو اگر کوئی خواب بتاتا فرماتے بین شبم نشب پرستم کی حدیث خواب و گویم من حمز آفتاب و مز آفتاب و گویم. میں نہ رات ہوں نہ رات کا پرستار ہوں کہ رات کی باتیں کروں، میں تو آفتاب کے ساتھ چل رہا ہوں اور آفتاب کی باتیں کرتا ہوں، دن کی باتیں کرتا ہوں، جو دن کے حالات ہیں ان کے مطابق بات کرتا ہوں. تو ظاہر ہم نے ان حضرات کو دیکھا ہے اور ان حضرات کو سنا ہے اور ان حضرات کو پڑھا ہے، تو اس وجہ سے الحمدللہ یہ معاملہ ہمارے سامنے واضح ہے. لیکن اگر شیطان صرف اتنی بات کسی کے دل میں ڈالے کہ میرا شیخ ان خوابوں کو کیوں وقت نہیں دے رہا، تردد پڑ گیا نا، تو اس کو کامیابی ہو گئی نہیں ہوئی. اپنے شیخ کے بارے میں بدگمان کر لیا نہیں کیا، تو کتنی کامیابی ہو گئی اس کو ایک ہی لمحے میں.
ہاں جی، جواب صاحب فتوحات مکیہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت خاصہ کے ساتھ جو کہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون آرام فرما ہے، شیطان متمثل نہیں ہو سکتا، لیکن مخصوص صورت کے علاوہ جس صورت کے ساتھ آپ سب کو دیکھا جائے، شیطان کے عدم متمثل ہونے کا حکم تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی شیخ اکبر رحمۃ اللہ کے نزدیک اس صورت خاص یعنی شبیہ مبارک کے علاوہ جو حدیث شریفہ سے ثابت ہے، اور جس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو شیطان متمثل ہو سکتا ہے۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں، جو خوابوں کے بڑے ماہر تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت خاص شبیہ مبارک کی تمیز و تشخص خصوصاً خوابوں میں بہت مشکل و دشوار ہے۔ پھر یہ بات کس طرح اعتماد کی لائق ہوگی؟ اور اگر شیطان کے متمثل نہ ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت خاص کے ساتھ مخصوص نہ بھی کرے، اور جس صورت میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہو، اس صورت میں شیطان کے متمثل نہ ہونے کی تجویز کرے، جیسے کہ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں، تو یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی نہایت مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صورت سے جو خواب اس میں دیکھیے، احکام کا اخذ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی و نامرضی کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن لعین شیطان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بن گیا ہو، اور خلاف واقعہ کو واقعی صورت میں ظاہر کیا ہو، دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈالا ہو، اور اپنے عبارات اور اشارات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کی عبارات و اشارات کر کے دکھاؤ، چنانچہ مروی ہے۔ دیکھیں نا، یہ بہت اہم نکتہ ہے، علمی نکتہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف رکھتے تھے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار اور کفر کے رئیس بھی اس مجلس میں حاضر تھے، اور بہت سے صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سید البشر علیہ السلام نے ان کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، اور جب ان کے باطل معبودوں کے ذکر پر پہنچے تو شیطان لعین نے اس وقت چند فکرے ان کے بتوں کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ اس طرح شامل کر دیے کہ حاضرین نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھا۔ یعنی مطلب ہے کہ درمیان میں ایڈیشن ایسے کر دی، آواز کو ملا جلا کر دیا کہ اب صورت کی بات ہوئی ہے نا، آواز کی بات تو نہیں ہوئی۔ صورت میں نہیں آ سکتا، صورت میں نہیں بھی آ سکتا ہو تو آواز اگر آ سکتا ہو تو پھر آواز کو اگر شامل کیا جائے، اب مطلب تو اپنے آواز سے لے گا کہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحیح بھی ہے لیکن آواز وہ نہیں ہے۔ مجھے کافی لوگوں نے اپنے خواب سنائی اس قسم کی، اور اس میں یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے، پھر ان کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھئی یہ وہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ اچھا، اس پر جو کافر وہاں موجود تھے انہیں خوش ہو کر شور مچا، کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ صلح کر لی اور ہمارے بتوں کی تعریف کی۔ حاضرین اہل اسلام بھی اس کلام سے حیرت میں پڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لعین کے کلام سے مطلع نہیں ہو سکے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کافر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ کافر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اثناء کلام میں آپ سے اس قسم کے فکرے ظاہر ہوئے، آپ سے یہ بات سن کر متفکر موموم ہو گئے۔ اس اثناء میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے کہ وہ کلام شیطان کا القاء کیا ہوا تھا، اور کوئی نبی یا رسول ایسے نہیں گزرا کہ جس کے کلام میں شیطان نے القاء نہ کیا ہو، جس کے بعد حق سبحانہ وتعالی نے اس کو رد کر کے اپنا کلام کو محکم بنا ہو۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ بیداری کے وقت صحابہ کرام کی مجلس میں شیطان لعین نے اپنے باطل کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں القاء کر دیا، یعنی ملا دیا، اور حاضرین صحابہ میں سے کسی نے تمیز نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خواب کی حالت میں، جو کہ اس حواس کے معطل ہونے، بیکار ہونے کا محل اور شک شبہ کا مقام ہے، دیکھنے والے کی تنہائی کے باوجود کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعی شیطان کے تصرف مکر فریب سے محفوظ ہے؟ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جب نعت قصیدوں کے پڑھنے سننے والوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی کہ آپ اس عمل سے راضی ہیں، جیسے کہ ممدوح لوگ اپنے مدح کرنے والوں سے راضی ہوتے اور حقیقت میں کہ وہ متخیل میں منقش ہو گئی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں اسی اپنی متخیلہ صورت کو دیکھا ہو، قطع نظر اس کے کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت بھی ہو یا صرف تمثیل شیطانی ہے۔ وہ نیز واقعات اور رؤیا صادقہ بھی ظاہر پر محمول ہوتے ہیں، ان کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو دیکھنے والے نے دیکھی ہے۔ مثلا زید کی صورت کو خواب میں دیکھو، اس سے مراد زید کی وہی حقیقت ہے، اور کبھی واقعات رؤیا صادقہ ظاہر سے پھرے ہوئے وہ تعبیر پر محمول ہوتے ہیں۔ مثلا زید کی صورت کو خواب میں دیکھا، اس سے مراد امر کو رکھا گیا، اس مناسبت کے لحاظ سے جو زید امر کے درمیان کسی بات میں ہے، لہٰذا کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ حباب کے واقعات ظاہر پر محمول ہے یا ظاہر سے پھرے ہوئے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان واقعات سے مراد ان کی تعبیریں ہوں اور واقعات دوسری امور سے کنایہ ہو؟
بغیر اس کی تمثیل شیطانی کی گنجائش ہو. غرض یہ کہ وقائع کا کچھ اعتبار نہیں، اشیاء خارج میں موجود ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اشیاء کو بیداری میں دیکھے جو کہ اعتبار کے لائق ہے، اس میں تعبیر کی بھی گنجائش ہے. آنچ در خواب و خیال دید شود خواب و خیال است، جو کچھ خواب و خیال میں دیکھا جائے وہ خواب و خیال ہی ہے. یہ ایک بہت بڑی تحقیق ہے، بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ شیطان کو اس راستے سے بہت راستہ ملتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ دیا تھا کہ میں اگر کبھی حضرت کو اپنا خواب سناتا تو حضرت فرماتے یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے آگے شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے آگے شیطان کا وسوسہ ہے، یہ والی بات ہے. تو اب یہ مطلب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھیں یا کسی بزرگ کو دیکھیں یا کسی بھی قسم کا بھی خواب دیکھیں، اس میں کوئی اس قسم کی اشارہ ہو، کوئی بھی ہو کسی طرف سے، اس کو قرآن اور سنت پر پیش کیا جائے گا. اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو اس کو مانا جائے گا، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا اور اس کو مطلب سہو پر معمول کیا جائے گا کہ سننے میں سہو ہوا ہے یا کوئی اور بات ہوئی ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے خواب دیکھا ایک جگہ ہے، کوئی بس سٹاپ جیسی ہے کوئی، تو وہاں 3 بزرگ ہیں، ان میں ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور بزرگ ساتھ ہیں، اور ایک اور بزرگ ہے، میں کہتا ہوں ہے لیکن نظر نہیں آ رہا مجھے، مطلب یعنی محسوس کر رہا ہوں لیکن نظر نہیں آ رہا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے، ہاتھ مسافہ کر لیا. جو دوسرے بزرگ تھے اس کو میں بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، اتنا غور سے دیکھتا ہوں کہ وہ ان کا صورت میرے دل پہ گویا نقش ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم ادھر سے چل پڑتے ہیں تو میرے ساتھ اپنے دفتر کا ایک ساتھی ہے، خواب میں ہی ان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک کو تو میں نے پہچان لیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ دوسرے بزرگ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کی طرف میں دیکھ رہا تھا، یہ کون ہے؟ تو مجھے وہ بتاتے ہیں کہ یہ خواجہ شہاب اللہ لودھی ہے جو اہل حدیث کے امام تھے. اب میں جب جا کے میں نے کہا اہل حدیث کا تو کوئی امام نہیں ہوتا، ظاہروں کے امام ہو تو پھر بات ہی کیا ہے، تو بات ہی پوری ہو جائے. ان کا تو کوئی امام نہیں ہوتا، اور خواجہ شہاب اللہ لودھی کا نام نہیں سنا، تو یہ کیسے خواب ہے؟ تو میں حلیمی صاحب کے پاس گیا، وہ بہت زبردست محبت. تو انہوں نے کہا کہ تو پہلے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تھے، دوسرے جو تھے یہ خواجہ شہاب الدین سہروردی تھے. آپ نے اس کو خواجہ شہاب اللہ لودھی سنا، یعنی آپ کو سننے میں غلطی لگ گئی. یہ خواجہ شہاب الدین سہروردی ہے، خواجہ شہاب اللہ لودھی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے ان کو اتنے زیادہ غور سے کیوں دیکھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ تو بس مصافحہ ہوا، ان کو میں نے بہت غور سے دیکھا، ان کی صورت بھی مجھے اب یاد ہے، میں بیان بھی کر سکتا ہوں، تفصیلات بھی بیان کر سکتا ہوں. ہاں جی. تو انہوں نے کہا یہ چونکہ ہمارے نسبی سلسلے کے تھے، کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سہروردی تھے تو ہمارا نسبی سلسلہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایک تعلق پہلے سے موجود ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو اس لیے غور سے دیکھا. ہاں جی. میں نے کہا پھر اہل حدیث کے امام کیسے ہوئے؟ کیونکہ اہل حدیث کا تو کوئی امام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں، اہل حدیث ہمارے بزرگ جو تھے، پرانے متقدمین جو حضرات ہمارے تھے، وہ حنابلہ کو اہل حدیث کہتے تھے. اس وقت تو اہل حدیث تھے ہی نہیں نا، اس وقت تو اہل حدیث نہیں تھے، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ اہل حدیث کا نام انگریزوں سے رجسٹر کروایا ہے، تو مطلب ظاہر ہے یہ تو ابھی کی پیداوار ہے. تو وہ جو اہل حدیث ہیں پرانے، جن کو ہمارے اکابر اہل حدیث کہتے تھے، وہ حنابلہ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس سے محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک امر میں کئی اقوال ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہ اس وجہ سے، اور یہ دونوں بزرگ جو تھے یہ حنبلی تھے،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی حنبلی تھے، اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی یہ بھی حنبلی تھے، تو اس لیے ان کو یعنی اہل حدیث کا امام کہا گیا۔ اب دیکھیں، میں اگر کسی اور سے اس کی تعبیر پوچھتا وہ اس طرح بتا سکتے تھے۔ اب کہاں سے چیزیں لنک ہو گئی، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ دیکھ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ بعض دفعہ چیز کچھ ہوتی ہے اور وہ اس سے مطلب کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ تفصیل مطلب جو ہے نا وہ جاننی پڑتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان کو راستہ موقع ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں تو اگر ہم ان چیزوں میں نہ پڑے مثلا تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک حال اچھا بنا دیا ہے، آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا، اور آپ نے خواب کو کوئی توجہ نہیں دی، تو کیا وہ حال آپ سے ختم ہو جائے گا؟ وہ جو آپ کا اچھا حال ہے کیا اس وجہ سے ختم ہو جائے گا کہ آپ نے خواب کے اوپر توجہ نہیں دی؟ وہ خواب تو صرف اس کی ایک جس کو کہتے ہیں نا انڈیکیشن ہے، تو انڈیکیشن اگر مثال کے طور پر آپ کو نظر نہ بھی آئے تو وہ چیز موجود تو ہے نا، اس چیز میں کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ اور اگر برا ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ کا اگر شیخ کے ساتھ رابطہ ہے تو اپنے حوال جواب بتائیں گے تو وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، مطلب وہ جو ہے نا آپ کو دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، لہٰذا آپ کا علاج اس طریقے سے ہو، خوابوں سے تو آپ کا علاج نہیں ہو رہا، آپ کا علاج تو شیخ کے تربیت سے ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خوابوں کے بارے میں لوگوں سے مطلب کہتے ہیں کہ ان کی تفصیلات، ان کی باتوں میں نہ جاؤ، ان چیزوں کی طرف نہ جاؤ۔ کشف علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن شیطان سے یہ بھی محفوظ نہیں، اس لیے ان سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ کشف القاء شیطانی میں تمیز کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 107 میں مندرجہ ذیل سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا سوال یہ کہ طالبان صادق کے کشف شہود میں القاء شیطانی کو دخل ہے یا نہیں، اور اگر دخل ہے تو کشف شیطانی کو واضح کر لیں کہ وہ کس طرح پر ہے، اور اگر داخل نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بعض الہام امور میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ واللہ سبحانہ عالم بالصواب کہ کوئی شخص بھی القاء شیطانی سے محفوظ نہیں ہے، جبکہ یہ دخل اندازی انبیاء علیہ السلام میں بھی متصور بلکہ متحقق ہو تو اولیاء کرام میں تو بدرجہ اولا ہوگی، اور پھر طالب صادق کس گنتی میں ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس القاء شیطانی پر حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور باطل کو بھی حق سے جدا کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیت ہے، سورہ حج میں 22 نمبر آیت ہے، 52 نمبر آیت ہے۔ پس جو شخص کچھ شیطان القاء کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اپنی آیت کو محکم و اٹل کرتا ہے۔ اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے، اس معنی میں اولیاء کرام کے لیے لازم نہیں کیونکہ وہ ولی نبی کے تابع ہوتا ہے، اور جو کچھ نبی کے قول و فعل کے خلاف پائے گا اس کو رد کرے گا اور باطل جانے گا۔ ہاں ایسی صورت میں جس میں نبی کی شریعت خاموش ہو، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی ہو، اس مسئلے میں اثبات و نفی میں سے کوئی حکم شریعت میں موجود نہ ہو، تو حق و باطل کے درمیان امتیاز یقینی طور پر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ الہام کا تعلق ظن سے ہے، لیکن عدم امتیاز کی صورت میں ولی کی ولایت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت نے بھی وہ بات فرمائی، لیکن عدم امتیاز کی صورت میں ولی کی ولایت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے احکام کی بجاوری اور نبی کی پیروی دونوں جہاں میں فلاح و نجات کی ضامن ہے، اور جن امور کے بارے میں شریعت نے سکوت اختیار وہ شریعت پر زائد ہے، اور ہم زائد امور کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ بات ہی ختم کر لی، امور زائد ہے، امور زائد کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہ بھی چلے تو نہ چلے، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، آپ کے اصل بات تو جو ہے نا مطلب وہ ہے یقین ہے، اور بس اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ غلط کشف کا واقع ہونا محض القاء شیطانی پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قوت متخیلہ غیر صادقہ یعنی غلط احکام کی ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں جن میں شیطان کو کچھ بھی دخل نہیں ہوتا۔ اس قسم سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کو خواب میں آپ سے کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور وہ بعض احکام آپ سے اخذ کر لے جو پھر حقیقت شرعی احکام کے خلاف متعاقب ہو چکے ہوں۔ اس صورت میں القاء شیطانی تو تصور نہیں کیجیے، کیونکہ علماء کرام کا متفق کا فیصلہ ہے کہ شیطان خیر بشر کی صورت میں شکل میں کس طرح بھی متشکل نہیں ہو سکتا، بس اس صورت میں سوائے قوت متخیلہ کہ وہ غیر واقعی کو واقعی تصور کر لیتی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ اصل میں واقعی انسان کا ذہن اگر کسی چیز پر مائل ہو، جیسے استخارہ ہے نا، اب جو شخص اس کے اپنے ذہن میں
وہ ایک چیز رچی بسی ہے. تو جیسے کہتے ہیں بلی کو خواب میں چیچڑی دکھائی دیتی ہیں تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کو تو ہر طرف وہی چیز نظر آ رہی ہے. ہاں جی. تو مطلب وہ قوت متخیلہ اس کا متشکل ہو جاتی ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں خواب دیکھا، حالانکہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں جی. اور کشف میں تو میں آپ کو صاف واقعی بات بتا دوں، اولیاء کرام میں جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مقام ہے وہ لوگوں سے مخفی نہیں ہے. ہاں جی. ان کا واقعہ ان کا ایک بیٹا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مراقبہ کی حالت میں تھے کہ ایک آواز آئی، ایک نور ساتا اس کی طرف سے کہ عبد القادر، میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا اور تجھے اپنا بنا لیا. اب تو جو کچھ بھی کرے گا تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگا. ہاں اگر تو اپنے شوق سے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو وہ آپ کرتے رہیں، اس میں آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ کے اوپر اب لازم نہیں ہے. کیسے خوبصورت عنوان سے. اب شیخ عبدالقادر جیلانی مطلب عالم بھی تھے، تو ان نے فوراً یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر وقت تک شریعت پر جمے رہے، حتیٰ کہ باجماعت نماز تک کے لیے بھی تشریف لے آئے، تو میں کون ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے. تو اس پر جو ہے نا وہ ان کے پر بات واضح ہو گئی، تو سر اوپر اٹھایا، کہ ملعون تجھے میں نے پہچان لیا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جو نور ہے وہ اندھیرے میں بدل گیا، یعنی اس دجل کا پردہ چاک ہو گیا. تو ادھر سے آواز آئی جیسے دوڑ رہا ہو کوئی، دوڑتے دوڑتے کہا کہ عبد القادر تو مجھ سے اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، ملعون جاتے جاتے بیوار کر جاتا ہے، میں تجھ سے اللہ کے فضل سے بچ گیا، میں تجھ سے اللہ کے فضل سے بچ گیا. یہ وہ چیز ہوتی ہے. اب ظاہر اللہ پاک نے ان کو محفوظ کر دیا، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. حالانکہ شیطان کا بہت کاریوار تھا. اور کس مقام پہ تھا، کس مقام پہ تھا. اب ذرا تھوڑا سا غور کر لے کہ ہم لوگوں کو کس حد تک محتاط رہنا چاہیے، ہماری کشف کا کیا حال ہوگا، اور ہمارے خوابوں کا کیا حال ہوگا، اور ہمارے اس قسم کی چیزوں کا کیا حال ہوگا. ایک انتہائی مشکل صورتحال کے خواب میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. کہ حدیث شریف میں فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس کے بارے میں دفتر اول کے مکتوب نمبر 267 میں 73 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال، وہاں تو صرف دیکھا تھا نا کہ موجود تھے، تو اب یہاں پہ کوئی ارشاد اگر فرمائے تو پھر کیا ہوگا. سوال، وہ واقعہ کہ جس واقعے میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ اور زیارت ہو وہ سچ ہے، اور یہ بات شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے. فإن الشیطان لا يتمثل بصورتی کما ورد، کیونکہ شیطان ان کی صورت میں نہیں آ سکتا جیسے کہ حدیث میں وارد ہے. پس وہ واقعہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں سچے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہیں. جواب، صاحب فتوحات مکیہ، اچھا یہ تو ہو گیا میرے خیال میں. ہاں، اگر کوئی صوفی کسی ایسے پیر سے بیعت ہو چکا ہو جو خلاف سنت زندگی گزار رہا ہو، تو ایسے صوفیوں کو دفتر دوم کے مکتوب نمبر 23 میں سنت کے خلاف اپنے پیروں کی تقلید نہ کرنے کی ہدایت اور ارشاد فرما. یہ بہت یعنی اہم تشریح ہے حضرت کی. اور نقشبندی سلسلے کے لیے بہت ضروری ہے، دو وجوہات سے. ایک تو حضرت کا قول نقشبندی حضرات پہ حجت ہے، کیونکہ جتنے بھی نقشبندی اس وقت ہے وہ سب مجددی ہیں، تو اپنے شیخ کے ساتھ تو کوئی وہ نہیں کر سکتا نا، مطلب یہ تحقیق میں اختلاف اس مسئلے میں، تو ان کے اوپر تو ان کا قول حجت ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ سارا مخفی سلسلہ ہے، ظاہر نہیں ہے. باقی سلسلوں میں ظاہری تبدیلیاں ہوتی ہیں، مطلب ذکر جہری ہے، اور مطلب اور اس قسم کے مجاہدات ہیں، تمام چیزیں لوگ جانتے ہیں، اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کدھر ہے. وہ ہمارے انجینئرنگ میں میکینیکل انجینئرنگ بھی ہوتا ہے اور الیکٹرانکس بھی ہوتا ہے.
تو آپس میں کچھ حضرات آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، کہتے میکینیکل انجینئرنگ آسان ہے، کیونکہ کم از کم جو چیز میکینیکل کی وہ سامنے نظر تو آتا ہے نا کہ یہ چیز ہے، الیکٹرانکس میں کیسے نظر آئے کون سی چیز ہے؟ تو اس وجہ سے یہ مشکل ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اب چپ کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا، اس میں کیا ہے؟ بس چپ ہی ہے نا، اور سارے چپ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہاں جی، لیکن اس کے اندر سرکٹ کون سا ہے، سرکٹ ڈائیگرام کیا ہے، وہ تو آپ کو بڑے تفصیلات میں جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اسی طریقے سے نقشبندی سلسلہ جو ہے نا، یہ الیکٹرانک سسٹم کی طرح ہے، ہاں جی، اور یہ باقی سلسلے ہمارے میکینیکل کی طرح ہے، سامنے نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے اس میں دجل نہیں ہو سکتا، باقی سلسلوں میں دجل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی خود ہوشیار ہو نا، اتنا ہو کہ کم از کم ظاہر جائز ناجائز کو جانتا ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ صحیح ہے غلط ہے۔ آدمی کیا مطلب اس کے سامنے وہ کہہ سکتا ہے، پتہ چل جائے کہ غلط ہے۔ لیکن نقشبندی سلسلہ جو ہے چونکہ کلوزڈ ہے، سارا ذکر بھی خفی ہے۔ اب دیکھیں کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس کا پورا جسم ذکر کر رہے ہیں مثلاً، تو آپ کو کیا پتہ؟ اب اگر جس کا نہیں کر رہا وہ دعویٰ کر لے کہ میرا کر رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگا رد کرنے کا؟ آپ کے پاس کیا رد ہو؟ آپ نہیں کر سکتے رد، اس کا دعویٰ ہے، ہاں جی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھو، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کو چیک کرنے کا ٹرانسپیرنسی جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے، سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی خوبی ہے اور ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے اس کو بہت جلدی جلدی ترقی ہوتی ہے، کیونکہ سارا چپ کے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اخلاص تو پیدا ہی ہو گیا نا، اندر اندر ہی ہے، مطلب ظاہر کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ مجھے خوب یاد ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں دفتر میں، ان کے جو شیخ تھے مردان میں، ان سے میں ملا ہوں، تو اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے اپنے شیخ نے جب بتایا کہ حافظ صاحب سے پاس جا کر جو ہے نا آپ مراقبہ سیکھیں، تو حافظ صاحب ان کے بیٹے تھے اور بڑے مجاہد تھے، تو ان کے پاس میں چلا گیا، تو انہوں نے مجھے مراقبہ کا طریقہ سکھایا اور یہ فرمایا کہ آپ نے جو مراقبہ کرنا ہے نا، یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ جب مراقبہ کر رہے ہو تو ایسے آپ شو کرے جیسے آپ کو نیند آ رہی ہے، جیسے آدمی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہو نا، تو ایسا آپ کو محسوس کرانا چاہیے جیسے آپ کو نیند آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا یہ بہت صحیح تھے، مطلب ان کو یعنی گویا کہ یعنی اس حد تک ٹریننگ دی گئی کہ کوئی چیز آپ کی ظاہر نہیں ہونی چاہیے، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے نا، مطلب اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے ایسے لوگ کو بہت جلدی جلدی ترقی ہوتی ہے، بہت جلدی جلدی ترقی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سسٹم موجود ہے، اخلاص ہونا چاہیے، تو اگر اخلاص کے ساتھ اس سسٹم پہ عمل کرے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، بہت جلدی جلدی پہنچے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو سب سے خطرناک سسٹم پر یہی ہے، کیونکہ اس کو آپ چیک ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کریں گے اس کو چیک، کس طریقے سے چیک کریں گے؟ ہاں جی، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر حضرت کیا فرماتے ہیں، صوفیہ وقت بھی اگر انصاف سے کام لے اور اسلام کے ضعیف ہونے اور جھوٹ کے شائع کرنے کو ملاحظہ فرمائے، تو ان کو چاہیے کہ سنت کے خلاف امور میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کرے اور اپنے شیوخ کے عمل کا بہانہ بنا کر امور مخترعہ، خود ساختہ امور کو اپنی عادت نہ بنائے۔ سنت کا اتباع یقیناً نجات دینے والا اور خیرات و برکات بخشنے والا ہے، اور سنت کے خلاف امور کی تقلید میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، کاسٹ کے ذریعے تو صرف پہنچانا ہی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پیروں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے متبعین کو امور مبتدعہ کے بجائے لانے کی ہدایت نہیں کی اور اپنی تقلید سے ہلاک کرنے والوں کو تاریکیوں میں نہیں ڈالا، اور سنت کے مطابقت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا، اور صاحب شریعت علیہ السلام کی اتباع اور عزیمت پر عمل کرنے کے سوا کچھ ہدایت نہیں فرمائی۔ اس وجہ سے ان بزرگوں کا سلسلہ بلند ہو گیا، ان کے اصول کا ایوان رفیع ہو گیا۔ یہ حضرات ہیں جن نے سماع و رقص کو بھی ٹکرا دیا اور وجد تواجد کو انگشت ہاتھ سے دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ مطلب ان حضرات نے تو ان چیزوں کو بھی نہیں مطلب درخور اتنا سمجھا،
حالانکہ بعض بزرگ ان سے کام بھی لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں لینا چاہتے، اور یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، سنت کے مطابق ہو۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت اہم بات ہے سمجھانے کے لحاظ سے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں آپ وسلم کے طریقے کو۔ سنت کو کہتے کیا؟ آپ وسلم کے طریقے کو، جو احادیث شریفہ سے مروی ہوتا ہے۔ 3 قسم کے احادیث شریف ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ احکام مدون ہو چکے ہیں کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے، تو احکامات میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مباحات، ان تمام چیزوں کا تعین ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اب ایک شخص ہے کہ امامہ کی سنت تو اختیار کرے، داڑھی کی سنت کو اختیار کرے، اور اس طریقے سے ماشاءاللہ کپڑے بھی بالکل سنت کے مطابق ہوں، درود شریف بھی پڑھتا رہے، مطلب وہ ظاہری سنت کے لباس کی جو لحاظ ہے وہ ساری اس میں موجود ہو، لیکن کرپٹ ہو مالی معاملات میں، یا عورتوں کے ساتھ اختلاط میں احتیاط نہ کرتا ہو، تنہائی میں ان سے ملتا ہو، مجھے بتاؤ پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ سنت پہ چل رہا ہے، شریعت پہ چل رہا ہے؟ کیا پیر صاحب کے لیے شریعت پر نہ چلنا ناجائز ہو جاتا ہے؟ یہی تو حضرت فرمان ہے۔ اب اگر میری نظر صرف سنت لباس پہ گیا ہے تو وہ تو اس کو حاصل ہے، بلکہ کئی اور بڑے بزرگوں سے زیادہ وہ کرتا ہوگا، کیونکہ اس کا تو یہی تو طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے وہ دھوکہ دے رہا ہے، مطلب اس کا تو اس چیز میں تو کمی نہیں ہوگی۔ باقی لوگ تو طبعاً جتنا کر سکتے وہ کریں گے، کیونکہ مستحبات میں آپ کو پتہ ہے مستحبات کی دنیا بہت وسیع ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے میرے خیال میں، مستحبات کی دنیا بہت وسیع ہے، سارے مستحبات شاید ہی کوئی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ کے بعض مستحبات ان پر کولے ہوتے ہیں، دوسرے مستحبات کولے ہوتے ہیں، کسی پہ مالی مستحبات ہوتے، کسی پر جانی ہوتے ہیں، کسی پہ مطلب اور ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جن کو جس راستے سے دینا چاہے تو دے دیتا ہے، ان میں ہم مستحبات میں وہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو ملامت بھی نہیں کر سکتے، کیوں مستحب ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو مستحب پہ اتنا زور دینے لگے کہ اس کو واجب سمجھا جانے تو اس کے ترک واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب مستحبات کی بات جو ہے نا وہ تو میں کر نہیں رہا، میں کس چیز کی کر رہا ہوں؟ فرائض کی، واجبات کی، حرام کی، مکروہ تحریمی کی۔ اگر کوئی فرض کے ترک میں مبتلا ہو، مثلا نماز نہیں پڑھتا ہو، میں اس کو بزرگ مان سکتا ہوں؟ اچھا نماز تو نہیں چھوڑ رہا ہو لیکن ساتھ مالی معاملات میں کرپٹ ہوں، وعدہ خلاف ہو، میں اس کو بزرگ مان سکتا ہوں؟ یا خواتین کے ساتھ اختلاط میں وہ نہیں کرتا ہو، احتیاط نہیں کرتا ہو، مطلب احتیاط سے مراد یہ ہے کہ شریعت پر عمل نہیں کرتا ہو، سب سے بڑی بات، کیونکہ احتیاط کا لفظ تھوڑا سا کمزور لفظ ہے، آدمی اس کے اندر کہتے ہیں بھئی احتیاط تو چلو احتیاط مستحب چیز ہے، بھئی احتیاط اس لیے میں لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ احتیاط کے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جیسے مستحب کو چھوڑا جا رہا ہے، تو کیا خیال عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا اور تخلیہ میں ان سے ملنا یہ مستحب ہے اس کا منع یا فرض ہے؟ کیونکہ حرام کے مقابلے میں نا عورتوں کے ساتھ تخلیہ، تو ظاہر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس کی طرف لوگوں کے ذہن نہیں جاتے، نتیجتاً ایسے لوگ کی عیاشی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ حضرت بھی مجدد ہے، انہوں نے فرمایا ایسے لوگوں کی ہر چیز میں جیت ہوتی ہے،
اگر یہ چپ رہتے ہیں تو کہتے ہیں چپ شاہ ہیں، اگر بے تکی بولتے ہیں تو کہتے ہیں رموز کی باتیں ہیں۔ اگر جو مطلب یہ ہے کہ مطلب ظاہر کوئی نہ کوئی لوگ اس کے لیے تعویل بنا ہی لیتے ہیں، ہاں جی، اور اگر ٹھیک بات کر رہے ہو تو پھر تو حقائق و معرف ہے، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے نا مطلب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر معاملہ ہو تو پھر ان کے ساتھ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں بعض لوگ بزرگوں کے علوم معارف میں یوں گم ہو جاتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں شریعت کے بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے لیے علوم و معارف کی شرعی حیثیت بیان کرنے کے لیے دفتر دوم کی مکتوب نمبر 55 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں 2 باتیں آئی ہیں، 2 بہت اہم باتیں ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ بس ثابت ہوا کہ علوم و معارف احکام شریعہ کے علاوہ دوسری چیز ہیں۔ کیا فرمایا؟ دوسری چیز ہے، احکام شریعہ کے علاوہ دوسری چیزیں۔ مثال کے طور پر کسی کو علوم و معارف نہیں ہے لیکن وہ شریعت پر چل رہا ہے، تو اور کوئی مطالبہ اس سے ہے؟ اس کے ساتھ مطالبہ تو شریعت پر چلنے کا ہے نا، صحیح عقیدے کے ساتھ شریعت پر چلنے کا مطالبہ ہے، اخلاص کے ساتھ۔ 3 باتیں ہیں، علم، عمل، اخلاص۔ علم، عمل، اخلاص، یہ 3 باتیں مطالبہ ہے ان کا، اس پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ علم ہے نہیں ہے، اس پر عمل ہے یا نہیں ہے، اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، یہ باتیں چین بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں اگر کسی کو علوم معارف ہیں لیکن ظاہر نہیں کیے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، کیونکہ ظاہر ہے مطلب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو اس سے مطالبہ ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اس کے بعد بارے میں آپ کون ہے اس سے مزید پوچھنے کی، لہٰذا اس سے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ اہل اللہ مخصوص ہے، اگرچہ وہ معارف انہی احکام کے ثمرات و نتائج ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو میں تقریباً پتہ نہیں کتنے عرصے سے بار میں عرض کرتا ہوں۔ درخت لگانے سے مقصود اس کے پھلوں کا حصول ہے، اور جب تک درخت قائم ہے اس وقت تک پھل کی امید رہتی ہے، اور جب درخت کی جڑ میں خلل آ جائے تو اس کے پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ کوئی شخص درخت کو تو کاٹ ڈالے اور پھلوں کی امید رکھے، یعنی شریعت پر نہ چلے علوم معارف کی امید رکھے، شریعت پر نہ چلے علوم معارف کی امید رکھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور درخت کی جس قدر اچھی تربیت کریں گے اسی قدر پھل زیادہ آئے گا۔ مقصود اگرچہ پھل ہے لیکن وہ درخت کی فرع ہے، مقصود اگرچہ پھل ہے لیکن وہ درخت کی فرع ہے۔ شریعت کو لازم پکڑنے والے اور شریعت میں سستی کرنے والے کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ جو شخص شریعت کو لازم پکڑتا ہے وہ صاحب معرفت ہوگا، جس قدر شریعت کا نظام زیادہ ہوگا اسی قدر معرفت بھی زیادہ حاصل کرے گا، اور جو شریعت میں سست ہے وہ معرفت سے بھی بے نصیب ہے۔ بالغرض وہ اپنے خیال فاسد کے بنا پر کچھ معرفت رکھتا بھی ہو، اگرچہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں رکھتا، تو یہ استدراج کی قسم سے جس میں جوگی اور برہمن بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ کل حقیقت رد شریعت و زندق و الحاد، جس حقیقت کو شریعت نے رد کیا وہ زندق و الحاد ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ میں سے خاص حضرات حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے معرف میں بعض ایسے اسرار و دقائق کو سمجھ لے کہ ظاہر شریعت ان معرف سے خاموش ہو، اضافی چیز ہے نا، مطلب اس سے خاموش ہو، اور حرکات و سکنات میں حق تعالیٰ کا اذن و عدم اذن معلوم کر لیں اس کے لحاظ سے، اور حق تعالیٰ کی مرضی نامرضی کو جان لیں۔ بسا اوقات ہے اس کے بعد نفلی باتوں کے ادا کرنے میں حق تعالیٰ کی مرضی نہیں پاتے اور اس کے ترک کا اذن پا لیتے ہیں، اور کبھی نیند کو بیداری سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ اضافی باتیں ہیں، اضافی باتیں میں کہ اللہ تعالیٰ بعض کام لیتے ہیں خاص۔ ذرا تھوڑے سے آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں، کہتے ہیں عالم کی نیند جو ہے وہ عابد کی عبادت سے افضل ہے، وہ کہتے ہیں نا۔ اب عالم کو نیند کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہوش میں رہے اور صحیح فتوے دے دے اور صحیح مال بتائیں، تو آپ جائیں ہوش میں، جی یار یہ تو سوئے ہوا، دیکھو میں تو بات کر رہا ہوں، میں تو سچ ہوں، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ تو میں نے صرف ایک واضح بات بتا دی جو کہ ہے موجود ہے، لیکن اس قسم کی اور باتیں بھی ہو سکتی ہے نا۔
تو جو لوگوں کے اپنے اپنے حوال کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے حوال مختلف ہوتے ہیں، حالات ان کے مختلف ہوتے ہیں، اس میں ان کے لیے کچھ اور، لیکن وہ زوائد میں ہوتی ہے بات، اصول میں بات نہیں ہوتی وہ سے تبدیلی، کیونکہ اصول سب کے لیے ایک ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ کہا ہے طریق القلندر، وہ پڑھنے کا واعظ۔ حضرت نے اس میں یہ چیزیں ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ اس کا لب لباب اگر میں کچھ عرض کروں تو اس طرح ہے کہ جو قلندر ہوتا ہے فرائض واجبات کو ترک نہیں کرتا، لیکن وہ نوافل کی دو قسمیں ہیں حضرت نے فرمایا، ایک وہ نوافل جو ظاہری اعمال میں ہے، اور ایک وہ نوافل جو قلبی اعمال میں ہے۔ قلبی اعمال میں بھی نوافل کے درجے ہوتے ہیں، فرض واجب، ہاں جی، اس کے درجے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ مثال کے طور پر صبر کا ایک مقام ہے فرض اور ایک نفلی ہے، تو باقی لوگوں سے تو نفلی کا تقاضا نہیں کیا جاتا، بس وہ فرض پورا کر لے تو کافی ہے، ہاں جی، لیکن قلندر کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو وہ قلبی جو فرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ظاہری نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ تو بزرگ نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو نوافل کو بزرگی سمجھتے ہیں نا، فرائض کو بزرگی نہیں سمجھتا۔ جو فرض نماز کوئی پڑھتا ہے اس کو کوئی بزرگ کہتا ہے؟ جو پیسے کے لین دین میں ٹھیک ٹھاک ہو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی اس کو بزرگ نہیں کہتا۔ جو نفلی خیرات کرتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سخی ہے۔ حالانکہ جس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا، ایک پیسے کے حرام سے بچایا، دوسرے کے لاکھوں روپے خرچ کرنے سے وہ زیادہ فائدے میں ہے۔ ہاں جی، ہے یہ بات۔ تو اب جو مطلب ظاہر ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہو تو ان کے لیے طریقہ کار پر یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نوافل جو ہیں یہ وہ کرتے ہیں، اس کے قلبی نوافل اس کا اہتمام کرتے، اور جو ظاہری نوافل ان کا اہتمام نہیں کرتے، تو لوگ ان کی طرف نہیں جاتے، اور یہی ان کا مقصود بھی ہوتا ہے کہ بس ان کا اپنا کام جاری رکھے اور کسی اور کی طرف جو ہے نا مطلب وہ نہ، مطلب کوئی اور ان کی طرف نہ آئے۔ تو کلندر اس معنی میں ہوتا ہے، ورنہ وہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا تو بہت زیادہ آگے ہوتا ہے، بہت زیادہ آگے ہوتا ہے۔ تو حضرت نے ماشاءاللہ اس پر پورا واعظ کہا ہے، اس میں بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ بس ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ میں خاص خاص حضرات حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال، اچھا یہ تو ہو گیا۔ احکام شرعیہ اپنے اپنے وقتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور الہامیہ ہر وقت ثابت ہے۔ جب ان بزرگوں کی حرکات و سکنات حق تعالیٰ کے اذن پر موقوف ہے تو بے شک دوسروں کے نوافل بھی ان کے لیے فرض ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے اللہ پاک نے خاص رکھا ہوگا نا، اس کے لیے اس میں ایک چیز رکھی ہوگی۔ مثلا ایک فعل شدید کے حکم سے ایک شخص کی نسبت سے نفل ہے، اور وہی نفل دوسرے شخص کے لیے الہامی حکم سے فرض ہے، اس کو ایک اسائنمنٹ دیا گیا۔ بس دوسرے لوگ کبھی نوافل ادا کرتے اور کبھی مباح امور کے مرتبہ، لیکن یہ بزرگوار جب کام اللہ جل شانہ کے امر و اذن سے کرتے ہیں وہ سب فرض ہی ہوتے ہیں، اور دوسرے تو مستحب و مباح ان کے لیے فرض کا درجہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے ان بزرگوں کی بلند شان معلوم کرنی چاہیے۔ علماء ظواہر دین کے امور میں غیبی خبروں کو صرف پیغمبروں کے ساتھ مخصوص جانتے ہیں اور دوسروں کو ان خبروں میں شریک نہیں کرتے، یہ بات وراثت کے منافی ہے۔ ان میں بہت سے علوم و معارف صحیح کی نفی ہے جو دین متین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں احکام شرعیہ ادلہ اربع، ان 4 دلیلوں پر موقوف ہے جن میں الہام کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن احکام شرعیہ کے ماسوا بہت سارے دینی امور ایسے ہیں جن میں 5ویں اصل الہام ہے، بلکہ کہہ سکتے کتاب و سنت کے بعد 3ری اصل الہام ہے، اور یہ اصل دنیا کے فنا ہونے تک قائم ہے، پر دوسروں کو ان بزرگوں سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، وہ جو آپ نے صبح کیا تھا کہ ایسے لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہام کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہٰذا وہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو ان کی تقلید کی جا سکے گی؟ کیونکہ تقلید تو 4 دل اربع میں ہے نا، وہ ظاہر ہے نا، وہ الہام کا تو ظاہر نہیں ہے،
وہ تو اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ہے جو بھی ہے، تو وہ اس کے مامور ہوں گے. خود میں نے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، میں کم از کم اس بات کا گواہ ہوں، ڈائریکٹ میں نے سنا ہے. میں اس وقت موجود تھا، غالباً صرف 3 آدمی تھے ہم. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر مغنی صاحب، چونکہ سید تھے اور فلسفے کے پروفیسر تھے تو حضرت ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. ان کو باتیں کچھ بتا رہے تھے تو ساتھ فرمایا، پروفیسر صاحب آپ نہ مانیں آپ گناہگار ہو سکتے ہیں، میں نہیں مانوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، میں نہیں مانوں گا تو کافر ہو جاؤں گا. جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اور مجھ سے فرمایا کیا ہے آپ آ نہیں رہے. میں نے کہا آپ حکم دے تو کیوں نہیں آئے؟ فرمایا آ جاؤ. بس پھر لائن بن گیا، حضرت نے اعلان کر دیا آج پہ جانے کا، اور بس جماعت تیار ہو گئی اور آنا پھر حضرت کا سارا انتظام بن گیا اور بس چلے گئے. اتنے اس حد تک حضرت وہ تھے، چونکہ بالکل آخری وقت کی بات تھی، یعنی سارے فلائٹیں بک ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا راستہ. اب جماعت کے 13 افراد ہیں تو یہیں پر اسلام آباد تشریف لائے. سیکریٹری صاحب تھے کوئی امتیاز اس وقت جو تھا، تو اس نے اسے کہا کہ اگر آپ اتنا پیسے فارن ایکسچینج کی صورت میں کل تک آپ ٹرانزیکشنز کرا دیں تو پھر میں کچھ کرا سکتا ہوں، کیونکہ ورنہ پھر نہیں کر سکتا. تو حضرت نے دبئی میں اپنے کسی مرید کو اطلاع کر دی تو انہوں نے راتوں رات وہ ٹرانزیکشن کر دیا. صبح پھر چلے گئے تو وہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فقیر آدمی ہے، یہ کیسے کرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہانہ ایک قسم کا بنا رہے تھے. تو وہ جب پیسے ٹرانزیکشن ہو گئے تو انہوں نے کہا میں تو مجبور ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا بس میں نہیں پورا کر سکتا، وعدہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا میں نے تو جانا ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے گھر کا داروغہ نہیں بنایا. بس یہ بات بتائی. اب حضرت وزارت مذہبی امور سے ویل چیئر پہ لائے جا رہے ہیں. مولانا نعمان صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا. لائے جا رہے ہیں، یہیں پر جسٹس عبدالحکیم صاحب کا گھر تھا. یہ میلوڈی ہے، کیا ہے میلوڈی کہتے ہیں اس کو، ہاں میلوڈی کے پاس. تو یہ یہاں پر ان کا گھر تھا. تو ٹرن لے رہے تھے تو ہم نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب کافی تھکے ہوئے ہیں تو کچھ آرام کر لے. تو میں نے کہا حضرت جسٹس صاحب کے گھر تھوڑا آرام نہ کر لیں، وہ حضرت کے مرید تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کچھ آرام کر لیتے. تو آرام کی نیت سے جسٹس صاحب کے گھر مڑ کے چلے گئے. جسٹس صاحب جیسے ان کا حضرت آپ تو ماشاءاللہ تشریف لے، آپ آرام کر لیں، میرا ضیاء الحق کے ساتھ میٹنگ ہے تو میں بس ابھی آیا، میٹنگ کر کے آیا. تو مولانا نعمان صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا کہ حضرت تو اس قسم کی بات ادھر سیکریٹری امتیاز صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. کہتے پھر مجھے کاغذات دے دو. سارے کاغذات ان سے لے لی اور یہ بات بھی ساری ضیاء الحق کے ساتھ میٹنگ تو تھی. جب ادھر پہنچ گئے تو ضیاء الحق صاحب کو انہوں نے بات بتائی. ضیاء الحق صاحب کافی اچھے آدمی تھے، دیندار لوگ کی بہت قدر کرتے تھے. مولانا صاحب کے تو بہت معتقد تھے. بس صرف اتنا کہا کہ مولانا صاحب کو اخیر میں ہوش آیا. پہلے کہہ دیتے تو بہت آسان تھا، اب تو کافی مشکل ہے، لیکن چلو ایز اسپیشل کیس کر لیتے. اور بس وہ مولانا صاحب پہنچ گئے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت جو فرما رہے ہیں کہ میں اگر نہ مانوں تو کافر ہو جاؤں گا، یہ کس وجہ سے کہا؟ بھائی ان باتوں سے کوئی کافر ہوتا ہے؟ اسی وجہ کہ ان کے سامنے کی باتیں ہیں. تو یہ باقی لوگوں پر تقلید تو نہیں ہے نا. میں کر سکتا ہوں مولانا صاحب کی تقلید اس مسئلے میں؟ میں تقلید نہیں کر سکتا، لیکن مولانا صاحب اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. مولانا صاحب کے لیے لازم تھا، میرے لیے تقلید بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے نا. یہی اسے معارف کی جو عدم تقلید ہے اس مسئلے میں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک عارف اگر خود ان کو علم بھی ہو یعنی عالم بھی ہو تو اس کے میں چونکہ عارف ہے لہٰذا میں اس کے مسئلے کی بھی وہ بات نہیں مانتا. وہ چونکہ مفتی ہے، مفتی اس کا فتویٰ بھی نہیں مانتا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ اس کا دوسرا رخ ہے، یعنی اس عارف کا ایک دوسری کرسی ہے اور وہ اس کا منصب ہے دوسرا.
وہ بطور فقیہ کے یا بطور مفتی کے یا بطور عالم کے، وہ یہ ان کا دوسرا منصب ہے، اس کے معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ معرفت ایک اضافی چیز ہے، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا وہ ایک اضافی چیز ہے، وہ اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز ہے جو اضافی ہے وہ صرف اس کے ساتھ ہے، وہ صرف اس کے ساتھ ہے، وہ انہی کے ساتھ ہوگا، وہ معاملہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات حضرت تانوی مسلم نے فرمائی ہے، بہت اونچی بات فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معارف ہے نا، وہ ان کے معارف ہے، جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے معارف ہے وہ ان کے معارف ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ان کے ہیں۔ نمبر ایک، جو ان کے حضرت نے اعتقاد پہ کام کیا، عقائد پر کام کیا، وہ الحمدللہ علماء نے ان کے عقائد کو پھیلا دیا ہے، اب ہمارے اہل حق کے عقائد وہی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہے، وہ وہی ہے۔ دوسری بات، علماء دیوبند ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں نا، وہی چیز ہے۔ تو دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شریعت پر زور ہے وہ تو اب بھی ہے، وہ تو حضرت بھی فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، دوسرا عمل ہے، اس میں اندر اخلاص پیدا کرنا، تو وہ چیز ابھی بھی ہے، اس پہ سارے لوگ محنت کر رہے ہیں۔ جو معرفت ہے ان کے مجدد صاحب کی اپنی ہے۔ یہ بات حضرت نے ارشاد فرمایا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اب اگر میں حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات شریف میں کچھ بھی نہ پڑھتا، صرف اتنا پڑھ لیتا تو میرا مقصد تو پورا ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ وہ تو کیونکہ شریعت تو اپنے طور پہ ایک الگ حیثیت ہے اس کی، وہ تو میں شریعت والوں سے سیکھوں گا۔ جہاں تک اس پر عمل کی بات ہے، اس کے لیے مجھے اصلاح کرنی پڑے گی اپنی۔ اصلاح کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، جس میں نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، سروردی بھی ہے، قادری بھی ہے۔ جس ذریعے سے میری اصلاح ہو جائے میرا کام ہو جائے گا، اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے، اس کے ساتھ اخلاص بھی آ جائے گا۔ وہ میرا کام صرف مجدد صاحب کے طریقے پہ چلنے میں نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا طریقہ بھی موجود ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا بھی موجود ہے، خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ کا بھی موجود ہے، حضرت شاذلی رحمۃ اللہ کا بھی ہے، اور اکابر کا بھی ہے۔ جس طریقے سے بھی میں چلا اور مقصد میرا حاصل ہو گیا تو مجھ سے مجدد صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ آپ میرے طریقے سے کیوں نہیں گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو مطلب ان کے وہ جو معارف ہے وہ الحمدللہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب صرف ہم نے کیوں کیا؟ ہم نے یوں کیا کہ یہ باتیں مجھے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے تو پہلے سے معلوم تھی، حضرت نے ایسے فرمایا، اور الحمدللہ انفاس عیسیٰ کا کافی عرصہ ہم درس دیتے رہے، تو وہ تو باتیں تھیں، لیکن اس وقت اگر میں باتیں وہ کرتا تو شاید میری بات کوئی نہ سنتا، اور کہتے یہ تو تانوی ہے، یہ ہماری باتیں کیا جانتا ہے، اور صفر سے ضرب دے دیتے۔ اب صفر سے ضرب نہیں دے سکتے کیونکہ سامنے مجدد صاحب ہیں۔ اب ہم مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے باقاعدہ الحمدللہ ریفرنس ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں بنیادی چیز ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام، اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو لیا، اس میں صرف یہ چیز سامنے آنی تھی کہ بات بالکل سمپل ہے، لیکن اس کو لوگوں نے بہت کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے، حالانکہ بزرگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، ہمارے جو تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس نے مجھے اپنے خواب سنائے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو راستہ ہم نے بغداد شریف کر لیا، تو جس وقت وہاں پہنچ گئے تو شیخ عبدالقادر جیلانی مجھ سے بڑے خوش ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، اور میرا بیٹا آ گیا، مجھے اپنے سینے سے لگا دیا۔ تو ادھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک استاذ تھے جو حضرت تانوی مسلم کے مرید تھے، زیارت کا قاسم استاذ تھے، وہ ان کے استاد تھے، وہ بھی حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا استاد جی آپ تو حضرت تانوی مسلم کے مرید نہیں تھے؟ تو نے کہا ہاں تھا، تو ادھر آپ کیسے ہیں؟ تو کہتے استاد جی کی عادت تھی کہ وہ اگر انگلی بھی اٹھانا چاہتے اس کے لیے پورا ہاتھ اٹھاتے، تو کہتے ہاتھ تو صرف پورا اٹھا، اوپر سارے ایک ہیں، اوپر سارے ایک ہیں۔ تو بات بالکل صحیح کہ اوپر سارے ایک، اوپر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہم میں ہے، ہم لوگوں نے دیواریں کھڑی کی ہیں، ورنہ سب شریعت پر لانے والے ہیں، سب شریعت پر لانے والے، اس میں کوئی درمیان میں فرق نہیں ہے۔ اچھا، لیکن احکام شریعت کے ماسوا بہت سے دین امور جن میں پانچوں ایک اصل الہام ہے، لیکن بلکہ کہہ سکتے کتاب و سنت کے بعد تیسرا اصل الہام ہے، اور یہ اصل دنیا کے فنا ہونے تک قائم ہے۔
پس دوسروں کو ان بزرگوں سے کیا نسبت ہو سکتی؟ یہ بات ابقات میں بہت تفصیل کے ساتھ ثابت کی گئی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بعض اوقات میں عبادت کرتے ہیں لیکن وہ عبادت ناپسند ہوتی ہے، اور یہ بزرگ بعض حالات میں عبادت ترک کر لے، وہ خاص عبادت، یہ نہیں کہ مطلب ساری عبادت ترک کر لے، وہ ترک کرنا پسند ہی، بس جل شانہ کے نزدیک ان کا ترک دوسرے کے فعل سے بہتر ہوتا ہے، لیکن عوام اس کے برخلاف حکم لگاتے ہیں، یعنی اس کو عابد جانتے ہیں، اور اس ترک کرنے والے کو مکار سمجھتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر نفلی عبادت یا کوئی خاص طریقے سے خرچ کرنا یا کوئی اس طرح سوال، جب دین کتاب و سنت سے کامل ہو گیا تو کمال کے بعد الہام کی کیا حاجت ہے؟ اور وہ کون سی کمی ہے جو الہام سے پوری ہوتی ہے؟ جواب، الہام دین کے پوشیدہ کمالات کا ظاہر کرنے والا ہے، نہ کہ دین میں کمالات زائدہ کا ثابت کرنے والا۔ اصل میں نماز ہے نا، پڑھیں گے تو سبھی، لیکن نماز کے کچھ خاص اسرار ہیں، وہ سب پہ نہیں کھلتے، ہاں جی، لہٰذا اس کمال تک سب لوگ نہیں پہنچتے۔ تو وہ جو پوشیدہ کمالات ہیں وہ معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، الہام کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ پاک نے اس مقام تک پہنچا دی تو اس کی نماز ادھر تک پہنچ جائے گی، ہاں جی، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے مطلب وہ جو ہے مرتبہ دیا ہوتا ہے، تو اضافی تو نہیں ہوا نا، صرف ڈیپتھ ہے۔ اچھا، نہ کہ دین کے کمال، جس طرح اجتہاد احکام کا مظہر ہے اس طرح الہام ان دقائق و اسرار کا مظہر ہے۔ اکثر لوگ کی فہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، اگرچہ اجتہاد و الہام میں واضح فرق ہے کہ وہ رائے کی طرف منسوب ہے اور یہ خالق رائے جل شانہ کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ جل شانہ ان کی طرف الہام فرماتے ہیں۔ پس الہام میں ایک قسم کی اصالت پیدا ہو گئی جو اجتہاد میں نہیں۔ الہام نبی کے اس اعلام کے مانند ہے جو سنت کا ماخذ ہے، سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تو وحی آتی تھی نا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ایک چیز اترتی، اور وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ تو الہام بھی قلب پر اترتا ہے نا، الہام بھی تو قلب پر اترتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ گویا کہ جیسے وہاں پر اتباع سنت ظاہری ہے تو یہاں پر باطنی بھی ہے نا۔ تو باطنی یہ کہ جن پہ الہام اتر رہا ہے اور شریعت سے ٹکرا نہیں رہا، صرف ڈیپتھ کی بات ہے، گہرائی کی بات ہے، تو ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ استفادہ تو کرے گا۔ اچھا، اور یہ پس الہام نبی کے الہام کے معنی جو سنت کا، جیسے کہ اوپر اگرچہ الہام ظنی ہے اور وہ اعلام قطعی ہے، کیونکہ وہ وحی کے ساتھ یعنی وحی کے ذریعے سے اس کی کریکشن یا عدم کریکشن ہو سکتی تھی، یعنی وہ بات اگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل نہیں کیا تو بس وہ پھر قطعی ہو جاتا، اللہ اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی تھی۔ دفتر اول مکتوب نمبر 210 میں فرماتے ہیں حضرت کہ سب سے پہلے عقائد کا درست کرنا جو کچھ تواتر و ضرورت کے طور پر دین سے متعلق معلوم ہوا ہے اس کے تصدیق سے چارہ نہیں۔ دوسرے باتوں کا علم ضروری ہے جن کا متکفل علم فقہ ہے، اور تیسرے طریقہ صوفیہ کا سلوک بھی ضروری ہے، لیکن اس غرض کے لیے نہیں کہ غیبی صورتیں اور شکلیں مشاہدہ کرے، اس طرح کے انوار اور رنگوں کا معائنہ کرے، کیونکہ سب لوح العام میں داخل ہے۔ حسی صورتیں اور انوار کیا کم ہے کہ کوئی شخص ان کو چھوڑ کر ریاضت و مجاہدوں کے ذریعے غیبی صورتوں اور انوار کی حوث کرے، حالانکہ حسی صورتیں انوار اور وہ غیبی صورتیں اور انوار دونوں حق سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور حق تعالیٰ کے ثانیہ ہونے پر روشن دلیل ہے۔ سورج و چاند کا نور جو کہ عالم مشاہدے سے اور طرح طرح کے انوار سے مزین ہے جو عالم مثال میں نظر آتا ہے، اس سے کئی درجہ افضل ہے، لیکن چونکہ سورج و چاند کا نور کا دیکھنا دائمی ہے اور خاص و عام سب اس کے دیکھنے میں شریک ہے، اس لیے اس کو نظر اعتبار سے گرا کر انوار غیبی کی خواہش میں لگ جاتے ہیں۔ نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب و گویم، نہ مزہ آفتاب و مزہ آفتاب گویم، بالکل گویا کہ اس کی تشریح ہے۔ بلکہ طریقہ صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ کہ شرعی اعتقادی امور میں زیادہ یقین حاصل ہو جائے تاکہ استدلال کے تنگی سے نکل کر کشف کے کھلے میدان میں آ جائے۔ ہاں جی، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین زیادہ کیسے حاصل ہوگی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ ایک شخص ہے، اس نے اپنے استاد سے کوئی بات سنی، قرآن اور سنت کی روشنی میں سن لی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو علم ہو گیا۔ وہ کون سا علم ہے؟ علم الیقین ہے، یعنی مجھے علم کے ذریعے سے یقین ہے کہ یہ بات ایسی ہے، اپنے علم کے ذریعے سے یقین ہے کہ یہ بات ایسی ہے، تو علم الیقین ہے۔ اچھا، علم الیقین کے آگے دو درجے ہیں،
ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین ہے۔ اب عین الیقین میں وہ چیز نظر آ جاتی ہے سامنے۔ میں آپ کو اس کا واقعہ بتا دوں۔ حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مخبند بابا جی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ میں انہوں نے خانقاہ بنایا، اس میں مسجد بنا رہے تھے، تو کہتے میں ادھر گیا تھا تو حضرت نے مجھے اپنی پگڑی پہنائی، وہاں لوگوں میں اختلاف تھا قبلہ کس طرف، تو جو مخبند بابا جی کہہ رہے تھے اس کی طرف لوگ کہتے کہ نہیں قبلہ اس طرف نہیں ہے، مجھے ان کے پاس انسٹرومنٹس وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تو جس وقت نماز کا وقت ہوا کہ حضرت نے میرے سر کے اوپر اپنی پگڑی رکھ دی اور فرمایا کہ قبلہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو مجھے قبلہ کعبہ نظر آنے لگا۔ جب نظر آنے لگا تو میں اس کی طرف کھڑا ہوا تھا، وہی تھا جو حضرت بتا رہے تھے، وہی تھا۔ یہ کون سے یقین ہے؟ عین الیقین ہو گیا نا، سامنے نظر آ رہا ہے نا، کعبہ نظر آ رہا ہے نا، عین الیقین ہو گیا۔ اچھا اب اس میں خطرہ کیوں نہیں ہے وہ بتاتا ہوں۔ کشف ہے نا، کشف ہے، اور کشف تو ظنی ہے۔ تو اب کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تو مجھے بتاؤ وہ دوسرے جو کہہ رہے تھے کہ اس طرف قبلہ نہیں ہے، تو ان کے پاس کون سا وحی تھی؟ ان کے پاس بھی تو وحی نہیں ہے نا۔ ہاں البتہ ان کے پاس انسٹرومنٹس اگر ہے جس کے ذریعے سے صحیح حساب کیا جا سکتا ہے تو وہ بدیہیات والی بات ہو جائے گی، اس وقت پر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو بعد میں حضرت ہی کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشف سے اگر آپ کو واقعی کا پتہ چل جائے تو آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی مطلب آپ کو کسی اور ذریعے سے بھی پتہ چل سکتا ہے، لیکن وہ چیز آپ کے پاس وقت ہے نہیں، اس وقت آپ کو کشف کے ذریعے سے پتہ چل گیا تو وہ جو مطلب آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ تو جو تحری ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نماز میں جب ہم تحری کرتے ہیں، اگر کوئی نئی جگہ پہ چلے جائے تو تحری اندازہ ہوتا ہے نا، اندازہ کرتے ہیں، تو اب اندازہ بھی مقبول ہے کیونکہ اس وقت آپ کے ہی ہے، تو اب تحری تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے، تو کسی کا کشف کے ذریعے سے بھی تحری ہو سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ تقلید اس کی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اگر اختلاف ہو جائے تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے طور پہ وہ پڑھیں گے، ان کی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لیکن اگر بعد میں اس کی تصدیق ہو جائے تو پھر تو دونوں طرح سے ہو گیا نا۔ تو اب وہ جو علم الیقین ہے وہ حق الیقین میں اس میں بدل گیا، جس کو کہتے ہیں عین الیقین میں بدل گیا، عین الیقین سے آگے پھر حق الیقین میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تاکہ استدلال کی تنگی سے نکل کر کشف کے کھلے میدان میں آ جائے اور اجمال سے تفصیل کی طرف مائل ہو جائے۔ مثلا واجب الوجود تعالیٰ کا تقدس کا وجود، اس سبحانہ کی تعالیٰ کی وحدت جو پہلے استدلال یا تقلید کے طور پر معلوم ہوئی تھی بات، اس کے اندازے کے موافق یقین حاصل ہوتا، لیکن جب طریقہ صوفیہ کا سلوک میسر ہو جاتا ہے تو استدلال تقلید کشف و شہود سے بدل جاتا ہے اور کامل ترین یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تمام اعتقادی امور میں یہی قیاس ہے، اور نیز طریقہ صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ احکام فقہیہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہو جائے اور مشکل دور ہو جائے، نفس کی آمارگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس فقیر کا یقین ہے کہ طریقہ صوفیہ حقیقت میں علوم شریعہ کا خادم ہے، نہ کہ شریعت کے خلاف کوئی اور امر سے ثابت ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے رسائل و کتابوں میں اس معنی کی تحقیق میں لکھا ہے، اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ علی نقشبندیہ کا اختیار کرنا تمام طریقوں سے زیادہ اولا و انسب ہے، کیونکہ ان بزرگوں نے سنت کے مطابق اپنے اوپر لازم کیا ہے اور بدعت سے اجتناب کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مطابقت کے لیے دولت حاصل ہو جائے اور جو احوال کچھ بھی نہ رکھتے ہو تو خوش ہیں، اور اگر احوال حاصل ہونے کے باوجود مطابقت میں فتور و کمی حاصل تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت کو 100% اختیار تھا کہ اپنے سلسلہ نقشبندی کی تعریف کر لے، کیونکہ جو کوئی جس چیز کو بھی حاصل اپنے لیے چنتا ہے تو اس کو کسی بنیاد پر چنتا ہے نا، لیکن کسی اور شخص کے لیے تو وہ لازمی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کسی اور شخص کو کسی اور وجہ سے کوئی دوسری چیز زیادہ پسند ہو، یا اس کے دوسری چیز زیادہ پسند ہو، یا طبیعت اس کے ساتھ زیادہ ملتی ہو، تو حضرت کی بات کی رد میں بھی کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن حضرت کی بات کی وجہ سے دوسرے بزرگوں کی رد بھی ہم نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ حضرت کی بات کی وجہ سے دوسرے بزرگوں کی رد بھی ہم نہیں کر، مثلا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب کی رحمت میں رد میں نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت قادری سلسلہ کی ہم بات فرما دے تو ہم اس کی رد کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مجھ سے اپنے سلسلہ چشتیہ کے بارے میں فرما دے، کیوں؟ یہ طریقے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، طریقے ہیں۔ تو طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے جو طریقہ بھی زیادہ مناسب ہو، مناسبت اس کے ساتھ اور اس کے ذریعے سے اس کو مقصد حاصل ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ طریقے ہیں۔ اب جیسے میڈیکل ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے ایلوپیتھ، تو ان کے سامنے حکمت کی باتیں کرے نا، تو یہ حکمت کی باتوں کو مانتے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ رپورٹڈ نہیں ہے، سمپل کہتے ہیں کہ رپورٹڈ نہیں ہے، جبکہ حکیم لوگ پھر ڈاکٹروں کی باتیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بھئی سامنے بات ہے۔ وہ ایک آپس میں ان کا بات ہو رہی تھی، ایک جگہ میٹنگ اس کی تھی، تو ان کے ہاں گرم و سرد بھی ہوتا ہے نا یہ حکیموں کے ہاں، ڈاکٹر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ بلکہ میں نے خود ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے پوچھا مدینہ منورہ میں نے کہا دیکھو، یہ آپ جو کہتے ہیں گرمی سردی نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے، تو انڈے سے جو نقصان گرمی کا ہوتا ہے تو اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں یہ الرجی، ہم اس کو الرجی کہتے ہیں، ان کو وہ الرجی کہتے ہیں، حالانکہ حکیم۔ تو اس طرح آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی تھی، تو حکیم صاحب نے ایک بڑا نقطہ بتایا، انہوں نے کہا اگر یہ گرمی سردی نہیں مانتے نا تو ایک پاؤ گرم مسالہ کھا لیں اور پھر دیکھیں، ایک پاؤ گرم مسالہ کوئی کھائے گا تو کدھر ہوگا؟ ہاں جی میرے خیال میں اسپتال ہی میں جائے گا۔ ہاں جی سارے مطلب یہ ہے کہ یہ مفتی منیب صاحب اور دوسرے حضرات جو تھے، جو گئے تھے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے ہاں، میٹنگ تھی نا، تو ان کے پاس کوئی کشتہ لائے تھے، کشتہ کسی چیز کا کشتہ تھا، وہ سمجھے ان کے پاس آیا تو ان کو پتہ نہیں تھا، تو فریج میں رکھا ہوا تھا، وہ سمجھے کہ یہ حلوہ ہے، جیسے سوہن حلوہ ہے یا کوئی اس قسم کا حلوہ ہے، تو انہیں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، سب نے حلوہ سمجھ کے کھایا۔ اب اس کا کشتہ کا تو ڈوز بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو بالکل وہ جس کو کہتے ہیں وہ تنکے کے ساتھ کھاتے ہیں، ہاں جی، اور وہ جو ہے نا انہوں نے چمچ کے ساتھ کھا لیا، سب پڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله